إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أهلوا بأنفسهم
زیوکار پیارے بزرگوں نوجوان بھائیوں بچیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ خالق و مالک اپنی بارگاہ دے اندر ساڈی اج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ ماہ ربیع الثانی اسلامی سال 1446 ہجری دا چوتھا مہینہ شروع ہے اور اج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ ہے، جبکہ برطانوی سال 2024 18 تاریخ جمعۃ المبارک اور ماہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام اپنے بندیاں تے بہت زیادہ مہربان نے اور اللہ تعالیٰ تو بڑھ کے کوئی پیار کرنے والا نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے نے انہاں رشتیاں دے نال جتنی مرضی وفا کرے اور انہاں دے نال محبت دا دعویٰ یہ کسی نہ کسی موڑ تے یہ اندر فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندے دے نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کے اندر فرق نہیں ہوتا الا ایک کہ بندہ اپنے خالق و مالک نو راضی رکھے اور ایسے کام کرے جنہ دے کرن نال مالک اپنے بندے تے راضی ہے۔ اور تصویر دا دوسرا رخ بھی ہے کہ جدو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی حرام کردہ منع کردہ چیزاں نو انسان اپنائے گا، انہاں دا عادی بنے گا اور انہاں دے قریب جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دی محبت غضب غصے دے اندر جڑا وہ بدل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر نے، باوجود قدرت دے اللہ تعالیٰ دی طرف انسان کو مہلت مل جانا، یہ بھی اللہ دی ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان دے گناہ اتنے زیادہ نے، کئی گناہ ایسے سخت نے کہ فوری طور تے اللہ تعالیٰ وہ دی گرفت کرن تے اللہ تعالیٰ کرنا چاہن تے اللہ کرن تے اللہ دے کوئی عذر نہ آئے، کیونکہ سانوں بھی کسی وقت کوئی بندہ گناہ کرے، وہ دا گناہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ اتنا غصہ ہوتا ہے، ساڈا دل کرتا ہے کہ اس بندے نو اسی زندہ رہنا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ تو جتنی ابھی برائیاں نے، فاحشات نے، انہاں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند سمجھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تو عدل و احسان دا، عدل و انصاف اور ایک
چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے دے نال عدل کرو، احسان کرو، ایک دوسرے دی خیر خواہی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جڑے تواڈے قریبی رشتے دار نے انہاں دے نال قربت دا خیال رکھو، انہاں دی قرابت دا خیال رکھو، رشتے داریاں ٹوٹن نہ اے دھیان رکھو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور گناہ والے کماں تو منع کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں ناپسند سمجھدے نے. اللہ پسند کرتے ہیں کہ تسی دنیا کے اندر ایک دوسرے دے کم آؤ، ایک دوسرے دے احسان کرو. اگر تواڈے تے کسے احسان کیتا ہے تو او دے احسان دا بدلہ احسان دے اندر دو. اور جڑا تواڈا محسن ہے جنہیں تواڈے تے احسان کیتا ہے او دے واسطے دعا کرو اور او دی خیر خواہی دا سوچو کہ تواڈے کول ہر ممکن او دی خیر خواہی ہوئے، او دے نقصان اور او دے واسطے بد دعا دا قدر نہ سوچو، کیونکہ وہ تہاڈا محسن ہے، انہیں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. معاشرے کو اللہ تعالیٰ پکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. معاشرہ پاک ہوئے، معاشرہ صاف ہوئے تو یہ دنال اللہ بھی اپنے بندیاں سے راضی نے اور اللہ کی رحمتاں اتر دیا ہے. اور اگر معاشرہ گندا ہوئے، گناہوں کے اندر لبڑے ہو لوگ، دن رات اللہ اور انہیں رسول دیا نافرمانیاں کر دے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے سے راضی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے معاشرے میں عذاب آیا کر دے رہے ہیں. ساڈا معاشرہ اس وقت ملک دیکھو آئے دن کوئی نہ کوئی ساڈے تے عذاب مسلط رہتا ہے. مہنگائی دا عذاب ہے، بے روزگاری دا عذاب ہے، کاروبار ہے نہیں، لوگ پریشان نے، بجلی دے بلاں دی وجہ تو لوگ پریشان. آئے دن ساڈیاں جو خوراک جو اسی کھانے اشیاء جو ساڈے زیر عمل نے، یعنی جنہاں تے اسی روزانہ اپناتے ہیں، جنہاں نوں انہاں دے اندر انہاں دے نرخ بڑھ رہے ہیں، انہاں دی قیمتاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ درمیانہ طبقے دے جڑے لوگ نے انہاں دی پہنچ تو اونجیوں دور ہو گئی. حتیٰ کہ بیمار بندیاں دی میڈیسن انہاں واسطے لینا مشکل ہو گئی. اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہے؟ ایک ہی جڑا کہ وہ سبب نظر آتا ہے کہ اسی دن رات اپنے مالک کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ پاک جو کسے قوم تے کسے بستی تے ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ دے تے اپنا عذاب ہی نازل کر دے، پھر رب دی رحمت نہیں اترتی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے جو خشکی اور تری دے فساد برپا ہو رہے نے، اللہ پاک فرماتے ہیں تواڈے اپنے عملاں دا اے نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ انہاں دے خشکی تے تری تے جڑے عذاب نے انہاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے. لیُصِیبَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا،
اللہ پاک فرماتے ہیں اسی تانوں کسے وقت سزا دے نال دو چار کرنے آ کیوں کہ تسی جو ساڈیاں نافرمانیاں کردے ہو ساڈیاں بغاوتاں کردے ہو اے دا اے نتیجہ ہے اللہ فرمایا تواڈیاں بعض بد اعمالیاں دا اے نتیجہ ہے اے جڑی سزا ملدی ہے نا اللہ پاک فرمایا تواڈیاں بعض نافرمانیاں بد اعمالیاں جڑیاں تسی خود کردے ہو جنہاں تو تانوں روکیا جاندا ہے ایک تے کہ انسانوں دا علم نہیں اے اور بات ہے دوسری چیز جڑی ہے وہ ہے کہ علم ہون دے باوجود انسان نہ ڈر ہو کے بے باک ہو کے بے خوف و خطر ہو کے نہ ڈر ہو کے بے باک ہو کے بے خوف و خطر ہو کے انسان سب کچھ کری جائے وہ کہے کہ مینوں کسی کا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف و خطر نہیں نہ رب دیا آیات دا اثر نہ سونے محبوب علیہ السلام دیا احادیث فرامین دا اثر نہ اپنے کسی بزرگ وڈیرے دا ڈر جدوں انسان نہ ڈر ہو کے علم ہون دے باوجود کوئی برائی کرتا ہے پھر اللہ کی ذات کو بڑے غصہ ہوتا ہے اللہ پاک پھر اپنے غصے نو کسی نہ کسی صورت دے اندر جڑا وہ ظاہر کر دے اور وہ موجودہ صورت حال دیکھو تسی اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا پریشان نہیں کسی نہ کسی وجہ تو ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی دا شکار نظر آ رہے ہیں تو اے پریشانیاں دا سبب کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر اوے حسنین اوے ادھر پٹائی ہوئے گی تیری پاگل سیدھے ہو کے بیٹھو فنال کسی کتنی مار پہ گئی ہو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا فرمایا کہ تواڈے بعد بد اعمالیاں دا نتیجہ ہے اگر تانوں کوئی سزا مل جائے بے روزگاری ہے کاروبار ہے کوئی نہیں اللہ کھان پین والی چیزاں جڑیاں نے وہ اپنی دسترس تو اوپر ہو رہی نے اللہ معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے حکمران رعایا تے ترس کرنے والے نہیں بلکہ جلاد نے حکمرانہ دے کولو عدل و انصاف دی امید نہیں ایک انسان جد اللہ نقصان ہویا ہے مالی ہے یا جانی ہے یا اولی عزت کو جڑا کے داغدار کر دیتا گیا ہے اللہ وہ اپنا انصاف لین واسطے مقدمہ لے کے جائے تے کس طرف جائے جبکہ عدلیہ دی طرفوں بھی انصاف دیا نہ امیداں نے کسے پاسیوں بھی انصاف نہیں اے سب کچھ اگر ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم رب دی عذاب دی ایک شکل ہے اللہ دا یہ عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو سزاواں ساڈے واسطے مقرر کیتیاں نے نا انہاں دے مقرر کرن دا مقصد اللہ دا کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لعلہم یرجعون شاید تاکہ تسی اپنی بد اعمالیاں تو رک جاؤ پورے صورت بن گئی جو سارے سامنے پیش ہے سانو نظر آ رہی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا انہوں سمجھتا نہیں پیا ہر کوئی اس کو تو چارے ہر کوئی اس کو پریشان ہے ہن چاہتے ہیں کہ یہ تو چھٹکارا ملے تو اللہ نے چھٹکارے دا حل بھی اس سے آیت کے آخری سے اندر بیان کر دیتا ہے
اللہ پاک فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تسی میری طرف لوٹ آؤ، اپنی بد عمالیاں چھڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تسی چھوڑ دو گے تو میں تواڈے تو اپنے عذاب دور کر دیاں گا، ہٹا دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اے دیکھو جڑی موجودہ صورتحال رواں ہفتے بنی ہے لاہور شہر کے اندر، پنجاب کالج کے اندر جو طلبہ دا احتجاج ہوا ہے اور تھوڑ پھوڑ کافی زیادہ مالی جانی نقصان بھی جڑا ہوا ہے، اللہ اللہ، یہ مین وجہ کی ہے کیڑی چیز کو سامنے رکھ کے سارا کچھ ہوا ہے کہ ایک بیٹی بچی دے نال غلط حرکت ہوئی ہے، بچی دے نال عزت نو خراب کیتا گیا اور بچیوں دی پداش دے اندر جا بحق ہو گئی ہے۔ پہلی تے چیز ہے سب تو پہلی ہن ساڈا میڈیا جڑا ہے وہ بھی حکومت دا غلام ہے، جو حکومت نے کہہ دینا میڈیا وہ کہے گا، جو حکومت کہے گی وہ دا پابند ہے۔ نہ ساڈے قلم آزاد، نہ ساڈی آواز آزاد، نہ ساڈا میڈیا آزاد، اسی غلام ہی غلامہ، ایویں اسی جڑا کہ 14 اگست نوں آزادی بنا کے دیانے اسی آزاد ہاں، اسی آزاد نہیں ہے۔ آزادی تو اس چیز کا ہے کہ ساری ہر چیز آزاد ہوئے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹی دا اس طرح اللہ اللہ قتل عام، اور ایک بیٹی یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے مسلمانہ نہیں، پاوے غیر مسلم دی بھی کیوں نہیں، ساڈا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے گناہ دے نال اس طرح جڑا کہ وہ سلوک کیتا جائے، پاوے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں۔ کالج کے اندر بچی دے نال جو زیادتی ہوئی ہے انہوں میڈیا دبا رہے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں نے یہ بھی حقیقت کیا ہے، اس بچی میں گھر والے جڑے نے وہ بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ غربت ایک ایسی چیز ہے جڑی انسان کو مجبور کر دیتی ہے، یا غربت یا پھر ڈر، دو چیزاں نے جو انسان کو حق بیان کرے تو روک دینی ہے۔ اور غربت ایک ایسی چیز ہے جڑی انسان کو بڑا بڑا سنگین قدم اٹھان سے بھی مجبور کر دیتی ہے۔ میں تو یہی صورت نظر آ رہی ہے۔ اگلی بات اللہ بہتر جانتے ہیں، یا جنہ ایک کام کیتا ہے انہوں نے علم دے اندر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ضابطہ سانو عطا کیتا اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے را۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جی، اللہ اللہ آپ دے زمانے مبارک دی بات ہے، ایک قبیلے دے اندر ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں قبیلے والے جڑے ہو تواڈے تے حملہ آور ہونا چاہ رہے نے، حملہ آور ہونا چاہ رہے نے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے نے۔ اللہ اللہ چند صحابہ انہاں دے ذہن اندر یہ بات آئی، انہاں کیا کہ وہ ساڈے تے حملہ آور ہونا چاہتے نے۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے تے حملہ کرنا چاہتے نے، انہاں قبیلے والے بغیر تحقیق تو انہاں تے حملہ کر دیتا ہے۔ انہاں دا پتہ نہیں ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ کرنا چاہتے نے یا نہیں کرنا چاہتے۔ انہاں گل سن دیا فوراً وہی تحقیق کرن تو بغیر انہاں تے حملہ کر دیتا۔ بعد اندر جدو خبر کھلی ہے نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کا حکم نازل کر کے دی دنیا تک ایک قانون بنا دیتا ہے، ضابطہ بنایا ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا ایمان والے ہو، اگر تواڈے کول کوئی گناہگار بندہ، کوئی نافرمان، کوئی فاسق خبر لے کے آئے، جھوٹی خبر، فرمایا کہ تسی او سن دیا آگ بگولا نہ ہو جاؤ، مشتعل نہ ہو جاؤ، تجھے تے حملہ نہ کرو، بلکہ کی کرو؟ فَتَبَيَّنُوا، پہلے وہ دی تحقیق کر لو، ان تصیبکم، پہلے وہ دی تحقیق کرو، فَتَبَيَّنُوا، فرمایا وہ دی تحقیق کرو، پہلے تحقیق کر لو، تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ ہر کسی گل کی تحقیق کرو، کوئی بڑا پگ والا ہے، جبے والا ہے، کبے والا ہے، کوئی بڑی گدی والا ہے، کوئی گل کرے وہ گل کی بھی تحقیق کرو، کوئی مسئلے کی بات ہے وہ بھی تحقیق کرو، کوئی تہاڈی معاشرتی بات ہے وہ بھی تحقیق کرو۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں جھوٹ سے مبنی ہوتی ہیں، وہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی نے جھوٹا ہو اندر یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی گل کو وہ اگے بیان کر دے۔ پہلے وہ تحقیق کرو، اس جانچ پڑتال کرو، پھر وہ اگے بیان کرو۔ ہر معاملے کے اندر آج گھراں دے اندر برادریاں، بگاڑ، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اس وجہ تو بھی عام ہوئے نے کہ اسی ایک دوسرے کی گل کی تحقیق نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کی تحقیق نہیں کرتے، خاص کر کے اگر دیکھتے ہیں کہ دو گھر دے اندر جی آپس میں ناراض نے تے تیسرا بندہ بجائے اس کے کہ انہوں بجائے، اسے پانی پائے، اسے تیل کا کام کرے گا، انہوں اگ دے گا، ہوا دے گا کہ یہ میں اس اگ کو بڑکا کے رکھا، یہ کسی طریقے مدد نہ ہوئے۔ اللہ 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 پاک فرماتے نے، نبی علیہ السلام سے اللہ قرآن نازل کر رہے نے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تسی نادانی دے اندر کسی قوم کا نقصان کر جاؤ، بعد تمہیں خبر ملے کہ یہ معاملے کو جاؤ رہے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اپنے کیتے تے تسی بڑے نادم تے پشیمان ہو جاؤ۔ ہوتا ہے انجی ہوتا ہے، کسی نے بندہ آگ نو بولا ہوگے، دوجے تے برس پیندا ہے، بعد جدو پتہ لگتا ہے یار میں کیتا کی مینوں دس دے سی، تحقیق بعد وچ ہوندی ہے تو پتہ لگتا ہے گل ہی کوئی نہیں، پھر بندہ جڑا برس ہے نا وہ پریشان ہی ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، نادم ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، کیونکہ جننے بھی پگاں نے نا انہاں دی پگڑی ہونا ویکھو، انہاں دی گل دی تحقیق کرو، گل مستند ذرائع دے نال ہے تو قبول کرو، اگر نہیں تے پہلے عقل مندی یہ نام ہے کہ اس گل دی تحقیق کر لو، تحقیق کرو جو بھی بات ہے، جیڑی بھی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے بات دا اشارہ دیتا ہے، فرمایا کہ جیڑی بھی گل ہے وہ دی تحقیق کرو۔ ہن بغیر تحقیق تو کچھ بھی نہیں، ہن دے اندر کی ہے اس معاملے نو سیاسی رنگ دے دیتا گیا ہے، ہن وہ آدھے نے جی یہ دوجی پارٹی والے ساڈے تے
جڑا ایگزیپشن لگایا ہے اور ساڈے خلاف جڑا کہ انہاں طلباء دی تحریک جڑی انہوں چلان دی کوشش کیتی ہے کہ تاکہ ملک دے اندر جڑے حالات نے انہوں نے کشید کیتا جائے، خراب کر دیتے جان، حکومت نو بدنام کر دیتا جائے۔ باقی اللہ عالم کی بات ہے، اصل جیڑی اے چیز ہے کہ او بچی دا قتل ہو گیا ہے، بچی جڑی ہے او دی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچی فوت ہو گئی ہے، ہن او بچی دے گھر والے او یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی دی ڈیتھ جڑی ہے اے حادثاتی موت ہوئی ہے، بچی سیڑھیاں تو گری ہے، او دے دماغ اندر چوٹ آئی ہے، ایک دو ہاسپٹل دے اندر جڑا کہ او دا علاج معالجہ کیتا ہے لیکن جام پر نہیں ہوئی اور او دی موت ہو گئی، او دی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اے دا نقصان دیکھو کتنا ہویا ہے، نقصان اتنا زیادہ کہ پورے کالج دا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیتا گیا، ہر چیز جڑی ہے توڑ پھوڑ دیتی گئی ہے، اور پھر کئی جانی نقصان بھی جڑے نے وہ ہوئے نے، کئی جاناں دا ضیاع بھی ہویا ہے، مالی نقصان بھی ہویا ہے، جانی نقصان بھی ہویا ہے۔ تو بہتر تے اے وے، میں تے یہ بات کہنا کہ اگر اے معاملہ حکومتی سطح دا ہے تو پھر حکومت کے سامنے جڑا کہ اے اچھے طریقے دے نال مطالبہ کرنا چاہیے، نہ اے کہ بندہ تھوڑ پھوڑ کرے اور قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر رکھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اپنے کسی محلے دے اندر اپنے محلے دے اندر کوئی جدا معاملہ پیش آتا ہے تو انہوں بھی پہلے چند جڑے باشراف لوگ نے، سمجھدار نے، دنا نے، سیانے نے، انہوں دے اندر انہوں رکھیا جائے اور اس معاملے دی تحقیق نو کیتا جائے، اس معاملے دی تحقیق کیتی جائے، پھر اس معاملے نو کے ہینڈل کیتا جائے۔ اگر اسی اس قانون نو چھوڑا گے تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے جڑا کہ وہ سانو بھگتنا پائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے وہی بات دا ذکر کیتا ہے، فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ ہن دیکھو نا ساڈے اے جڑے معاملات نے اے کیوں ہو رہے نے، اے دیاں چند ایک وجوہات نے، ان وجوہات دے اندر سب تو پہلی وجہ جڑی ہے وہ ایک اے کہ ساڈیاں اپنیاں کوتاہیاں بہت زیادہ نے۔ کیڑیاں کوتاہیاں نے؟ انہاں دے اندر سب تو پہلی کوتاہی یہ ہے کہ ساڈا جڑا خاندانی نظام ہے نا بالکل ناکام جڑا کہ ہو رہا ہے، بالکل ناکام۔ انسانی فطرت کی ہے کہ بچی جدوں جوان ہو جائے انہاں دے جذبات احساسات دا خیال کیتا جائے، جوانی دے اندر جوانی دی دہلیز تے بچہ پہنچے فوراً او دا نکاح کر دو۔ اللہ نے نکاح دے احکام بیان کیتے نے قرآن حکیم دے اندر، نبی علیہ السلام نے بے شمار ایدیاں جڑا کہ او وضاحتاں فرمائیاں نے، اور محدثین رحمہم اللہ انہوں نے احادیث دیا کتاباں دے اندر مستقل ایک باب کتاب النکاح جڑا کہ نو مقرر کیتا ہے، اور اس دے اندر اتنے زیادہ مسائل بیان کیتے نے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں یہ بیان کیتے نے کہ اے انسان دی ضرورت ہے، جس انسان دا او دا ٹائم نکاح دا نہ نکاح کیتا جائے تو پھر اے دے اندر بگاڑ آئے گا، خرابی آئے گی، اور پھر جڑا ساڈا ماحول جو بن رہا ہے، ساڈا ماحول اس چیز دی اجازت نہیں دے رہا کہ اسی جوان بچے یا بچیاں جڑیاں انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اسی سوچتے رہنے ہیں جی بچی وہ جناب وہی 16 سال عمر ہوئی ہے، اجے بچی دا میٹرک کلیئر ہویا ہے، اگے فرسٹ ایئر دی تیاری کر رہی ہے، ہاں جی لائٹ ہی خراب ہے ادھر میرا سے چلو۔ تو سب تو پہلی جڑی چیز ہے وہ ساڈے دن اندر یہ ہوندی ہے کہ جی بچی اجے جناب اجے پڑھ رہی ہے، وہ تعلیم پوری ہو جائے، پھر پتہ نہیں کتنے جا کے ساری بریک لگنی ہے، ساری بریک لگتی ہی کوئی نہیں۔ بی اے کر لے بچی، بی ایڈ کر لے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، اتن تک بچی دی عمر کنی ہے 35 سال ہو گئی،
ہوں 35-37 سال جدو بیٹی کی عمر ہوتی ادو اسی لگنے رشتہ تلاش کر پہلا ساڈا ذہن ہی نہیں بنتا 35-37 سال تو پھر شروع کرنے ہیں رشتہ لبن پھر جی بچی کی تعلیم آل ہے پھر ایویں بچہ بھی لبنے اسی بچہ لبدا نہیں پھر یہ جڑے اس طرح دے کیس نے نا وہ بڑیا کرتے ہیں اللہ پاک نے ان وجوہات دے سدے باب دے واسطے نکاح نو حلال کیتا ہے اور زنا نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تواڈے تے زنا حرام ہے لا تقربوا الزنا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے فرمایا زنا دے رستیاں دے قریب بھی مت جاؤ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو فرمایا زنا دے رستیاں دے قریب جنہ رستیاں تو بدبو آتی ہے یعنی جنہ رستیاں تے چل کے بندہ برائی تک پہنچتا فرمایا وہ رستیاں تے بھی نہ پہو خاندانی نظام ساڈا کوئی نہیں وہ دے اندر میں جڑی چیز بیان کیتی ہے کہ ایک تے اسی وقت تے اپنے بچیاں دی شادی نہیں کرتے جی وجہ تو یہ نقصان جڑا کہ سامنے آتا ہے اور یہ نقصان اٹھانا پہنتا ہے دوسری چیز معاشرے دے اندر بے جا شراب نوشی ہے ہوں یہ حکومت کا یہ اندر بڑا عمل دخل ہے ساری حکومت پرمٹ دے رہی ہے لائسنس دے رہی ہے ایک چیز جنوں شریعت حرام کہہ رہی ہے واضح علانیہ طور تے یہ چیز حرام ہے کسی صورت کے اندر حلال نہیں حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا میں سمجھنا شراب کے متعلق اللہ پاک نے بار بار اعلان کیتا ہے کسی اور خباثت دے بارے نہ اعلان نہیں کیتا کیونکہ شراب نو ام الخبائث کیا جاتا ہے سارے گناہاں دی جڑ جڑی وہ شراب ہے شرابی بندہ جو شراب پی لیندا نا وہ دی عقل ختم ہو جاتی ہے انہیں نہیں پتہ لگتا میں کی کر رہا کی کہہ رہا میں کی کرنا چاہ رہا اور ویکھو تسی آئے دن ساڈا میڈیا اس چیز دا جڑا کہ وہ شاہد ہے کہ کیس ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ کی ہویا ہے سکی اپنی بہن دے نال بدکاری ہوئی ہے سکی اپنی بیٹی دے نال بدکاری کیتی ہے اپنے بھائی دی بیوی دے نال بدکاری وجہ کی سامنے ہوتی جی انہیں شراب پیتی سی نشے دی حالت دے اندر تھی اب پیچھے کی ہویا ایک بڑی رئیس زادی انہیں بڑی وڈی گڈی دے اندر بیٹھی ہے اور اگے باپ بیٹی دونوں نو کچلے ہے اور 2-4 اور جیاں نو کچل کے تے پتہ کی لگا اے جی یہ نشے دی حالت دے اندر ہے او بندے تے بندے عورتاں بھی شراب پیندیاں نے پین نہ تے کی کرن جدو ساری حکومت یہ پرموٹ کر رہی ہے حکومت نو چاہیے کہ ان ایسا چیزاں تے اشیاء تے پابندی لگائے نہیں پابندی لگا دے جدو اصا رب دیا بغاوتاں سرے عام کرنیاں نے وہ پھر وہ نتیجہ بھی تو سامنے ہونا ہی ہے نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے تواڈے اعمال دا نتیجہ ہے اپنا قصور ہے قدرت ایویں سزا نہیں دیندی بندے دا اپنا وچ او دا عمل دخل ہوتا ہے اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں چیزاں نو حرام کرن دا مقصد ہے اللہ تعالیٰ دا اور شراب جیڑی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا بندہ اگر وہ اس حالت کی ڈیتھ ہو گئی ہے فرمایا کدی رب دی جنت وچ نہیں جائے گا آپ فرماتے ہیں 3 بندے ایسے نے قیامت دے دن اللہ انہاں دی طرف ویکھنا بھی پسند نہیں کرن گے نظر رحمت نہیں کرن گے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے انہاں جو فرمایا المدمن خمر جڑا ہمیشہ شراب دا عادی ہے شراب پیندا رہندا ہے کیونکہ شراب پیے گا تے او دے کولو زنا دی بھی توقع ہے او دے کول قتل دی بھی توقع ہے ایک واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی دے اندر درج کیتا ہے میں ایک دو دفعہ تانوں پیچھے سنایا بھی ہے شاید کہ یہ جڑی شراب ہے ام الخبائث ہے یہ دی وجہ تو بندہ قتل بھی کر جاتا ہے زنا بھی کر جاتا ہے بندہ ساریاں حداں پامال کر دینا ہے ساریاں حداں جڑیاں انسان انہاں تجاوز کر جاتا ہے اس واسطے ایک تے شراب ہے شراب نوشی یہ تے پابندی ہونی چاہیے
اور شراب جویں شریعت نو حرام کیا ہے، ساڈی گورنمنٹ بھی انہوں حرام دا درجہ دے کے تے پابندی لائے، پکی پابندی۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح اے ساڈے ماحول جڑے لباس دے نے، انہاں نے بڑیاں برائیاں جڑیاں نے پیدا کر دتیاں نے۔ ساڈیاں بیٹیاں بچیاں دا لباس گھراں تے چلو سیل پاندیاں نے، انہاں دا لباس اگر دیکھنا نا جا کے ویکھو میرج حالاں دے، اللہ پناہ سب تو گندا جڑا لباس ہے میرج حالاں دے اندر ساڈیاں دھیاں بھیناں بیٹیاں بہو ناریاں جڑیاں نے وہ پا کے جاندیاں ساری وہ وینے غیرت ساڈی کتھے جے ٹر جاندی ہے ادوں۔ اور جس عورت دے جڑے آزاد جسم دے آزاد ٹنگن والے نے، جدوں انہاں نوں سب نے کرنا ہے لباس ہی ایڈا تنگ یا ایڈا بریک پہننا تے پھر او دا نقصان نہیں ہونا تے ہونا کی ہے؟ مرد جوان ہے، فطرتی عمل ہے۔ انسان یہ درندہ کدوں بنتا ہے؟ آپ نہیں بنتا، یہ لوگ بنا دے۔ جدو وہ کی آدھے نے آ بھینس مجھے مار ہے، آپ ہی برائی نو اسی جڑا کہ دعوت دینے، پھر جدو برائی ہو جاتی ہے پھر اسی رونا پیٹنا شروع کر دینے۔ اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال رکھنا ہے۔ ایک تے اپنیاں بچیاں بیٹیاں بہو انہاں دے لباس دی طرف دھیان کرو، چھوٹی بچی تو لے کے بڑی تک دا لباس ایسا ہونا چاہیے جڑا لباس جسم نو ڈھانپے۔ اسی نکیاں نکیاں بچیاں سکولاں دے اندر جان والیاں، کالج اندر جان والیاں، یونیورسٹی اندر جان والیاں، انہاں بچیاں نو انہاں دا جدو فنکشن ہوندا ہے نا سالانہ، انہاں دے فنکشن تے سب تو گندا لباس جڑا خرید کے آپ دینے ہیں۔ پھر بیوٹی پارلر دے اندروں بیٹیاں تیار ہو کے جاندیاں نے، اور پھر اتنے جا کے جدو پروگرام کردیاں نے انہوں ویکھن والے پھر یہی طریقے بچیاں اگے ہوندیاں انہوں ویکھن والے بچے بھی ہوندے نے۔ اس وجہ تو پھر جڑا کہ پروگرام خراب ہوندے نے، اس وجہ تو برائیاں جڑیاں نے جنم لیندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت رب دی جنت وچ نہیں جائے گی۔ کیڑی عورت ہے؟ فرمایا جیڑی اللہ اللہ لباس بریک پائے، خوشبو لگائے اور لوگاں نو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں لا یدخلن الجنہ، لا یدخلن الجنہ، فرمایا جنت وچ نہیں جائے گی، بلا یجدنا ریحہا، اور فرمایا جنت کی خوشبو تک بھی جڑی ہے محسوس نہیں کر سکتی۔ اس واسطے ایک یہ چیز ہے۔ دوجی چیز اپنے بچیاں دی اپنیاں بیٹیاں دے اسی ماحول دا جائزہ لئیے۔ یہ ہی نہیں کہ بیٹیاں بچیاں نو جنم دیتا ہے تے اور پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ساڈے بچے ایسے نہیں، یہ نہ سوچو، بلکہ ضرورت ہے اس وقت دی ضرورت ہے کہ اپنے بچیاں دی طرف پورا دھیان کرو۔ ادھر دھیان میری طرف کرو، انہوں نے کام کرو تو اپنا دھیان میری طرف کرو، بچیاں دے پوری نظر رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کوئی عورت علیحدہ تنہا نہ ہو، تیسرا انہاں دے اندر شیطان ہوئے گا، بھاویں وہ کتنے بھی پرہیزگار کیوں ہیں۔ ساڈے سکولاں کالجاں دی تعلیم مخلوط ہے، مخلوط تعلیم جس سکول دے اندر ہے کالج دے اندر ہے وہ جائزہ لو، اتھوں اپنے بچے ہٹاؤ یا انہوں نے برسر عام کہو کہ بھائی اپنی اس تعلیم دا جڑا نظام تعلیم ہے انہوں بدلو، طریقہ نہیں ٹھیک، بیٹیاں علیحدہ بیٹے علیحدہ ہونے چاہیے نے۔ جدو یہ مخلوط کر دینے ہیں پھر ایک فطرتی عمل ہے، ایک فطرتی عمل ہے۔ اور ساڈے سامنے کیڑی چیز ہے میں رونا روہاں، ساڈے سامنے حالات نے، بچے نکارے ہو رہے ہیں، بچیاں جڑیاں نے اتنا پڑھ رہی ہیں کہ وہ پھر انہاں دے سٹینڈرڈ دے رشتے نہیں مل رہے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی ایک مین وجہ ہے کہ سکولاں تو ہٹ کے جدو بچیاں اگلی تعلیم حاصل کرنے واسطے یونیورسٹیاں کالجاں دے رخ کر دیا نے،
اوتھے پھر مخلوط تعلیم دا سامنا ہوتا ہے. نوجوان بچے نوجوان بچیاں سامنے بیٹھے نے, بچیاں ماں دا سر ویکھنا, انہاں تے بچیاں دی طرف ہی دھیان کرنا ہے, انہاں تعلیم دی طرف کی دھیان کرنا ہے. قطن اے سوچ ذہن چوں نکال دو کہ ساڈے بچے اتنے پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ نہیں رہے, وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں. راستے انہاں چیزاں کا بھی دھیان کرنا ہے. صرف یہ نہ آکھو کہ جدو کوئی کیس ہو جائے تو پھر حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت وہ کر رہی ہے, اپنا بھی قصور ہے ساڈا. اس کی طرف بھی سانو توجہ دینی چاہیے. چند ایک چیزاں نے گزارشات نے جڑیاں میں کیتیاں نے, انہاں دی طرف دھیان کرو, خدا دا دھیان کرو. وگرنہ اج کسے لاہور دے اندر بیٹی دے نال واقعہ ہویا ہے, کل نوں ساڈے نال بھی ہو سکدا ہے. ساڈیاں بھی بیٹیاں نے, ساڈیاں بھی بہناں نے. اسی آپ اس چیز کا دھیان کریے. اگر دھیان نہیں کریں گے پھر یہ نقصان بڑا ہے. پھر یہ نقصان بہت زیادہ ہے. معاشرے اندر بھی نقصان ہے, اور رب دے ہاں بھی انسان جڑا وہ ذلت تے رسوائی وہ دا سبب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان. اللہ تعالیٰ جتنیاں بھی بے حیائی برائی والی چیزاں نے انہاں دی نفرت دلاں اندر پیدا فرمان. اور اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا اپنا اللہ تعالیٰ حکمات کے مطابق زندگی گزارنے والا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا متبع سنت بنان وما علیہ